الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و اشرف و عرفہ و اعلیٰ اور بلند و بالا میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کی حضور دعا ہے آج کی یہ پروقار بامقصد حسین مقدس بزم قبول و منظور فرمائے۔ اس پاکیزہ اجتماع کی بدولت اسلام کو غلبہ، مسلمانوں کو عزت و وقار اور اہل ایمان کو اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے۔ خالق لم یزل دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کو عزت و سربلندی، بالخصوص مجاہدین فلسطین، محافظین بیت المقدس کو فتح و کامرانی اور قبلہ اول کو آزادی کی صبح نصیب فرمائے۔ مادر وطن پاکستان کو معاشی، تجارتی، اقتصادی ترقیاں، امن و استحکام کی برکات اور نظام مصطفیٰ کی مقدس بہار نصیب فرمائے۔ جس نے اپنے عہدہ و منصب کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس دھرتی ماں کو لوٹا، قوم کا خون پسینہ چوسا، عقیدہ ختم نبوت پہ شب خون مارا، حضور کے دشمنوں کو، مادر وطن کے غداروں کو فیسیلیٹیٹ کر کے ملک سے باہر نکالا، ان مسلمان بدنصیب حکمرانوں سمیت جو بزدلی، بے غیرتی اور بے حسی کی تصویر بن کے فلسطین کے معاملے میں عالمی دنیا کے سامنے لیٹ گئے، اللہ ان سب کے غلیظ و ناپاک وجود اور ان کی حرام خور ذریت سے اس امت کو، قوم کو پاک فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں احباب کی محبتوں کے پیش نظر آپ کے روبرو اپنے عالمگیر دین کے مقدس پیغام کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی
نام کی صدا بلند کرنے کے لیے چند لمحے حاضر ہیں۔ جتنے بزرگ بچے بستر، نیند، گھر، مصروفیات ترک کر کے آج کی اس بزم کا حصہ بنے، معاونین و منتظمین و سرپرستگان و شرکاء سمیت اللہ سب کے گھروں کی، بچوں کی، نسلوں کی، رزق کی، عزت کی، آبرو کی خیر فرمائے۔ گرامی قدر معزز بزرگوں اور دوستو، محراب و منبر کا تصور یہ ہے کہ وہ دین کا ایک چوکیدار ہے جو اس میں موجود ہوتا ہے، اور وہ جو دین کا چوکیدار ہے اس چوکیداری کا حق یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے احباب کو ان خطرات سے آگاہ کرے جو خطرات آنے والے ادوار میں، دنوں میں قوم کو درپیش ہونے والے ہیں۔ اس کے پیغام میں کبھی تلخی بھی ہوتی ہے اور اس کے پیغام میں اکثر و بیشتر نرمی ہوتی ہے۔ محراب و منبر کسی کا دشمن نہیں ہوتا۔ محراب و منبر کے چوکیدار کے نزدیک اس کو کوئی لاکھوں روپے ہدیہ کرنے والا ہو یا اسے کوئی زہریلی نظروں سے دیکھنے والا ہو، اسے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ البتہ اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ جس کام پر بٹھایا گیا اس کے تقاضوں کو پورا کرے۔ ہمارے ہاں مساجد میں، اہل محلہ میں، دوستوں میں اپنے محدود دائروں کی وجہ سے بعض احباب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ وہ ٹارگٹ نہیں ہوتا۔ ہاں، کیونکہ اگر کوئی خدا نخواستہ کمزوری ہوتی ہر ایک میں، کو براہ راست ڈائریکٹلی اگر کوئی نامینیشن کرے تو الگ بات ہے، ورنہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ یہاں بیٹھ کر لوگوں کو آگاہ کرے فتنوں سے۔ اسی لیے اقبال نے کہا، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ اس پہ بعض اوقات جو احباب کی طرف سے ریاکشن ہوتا ہے وہ عجیب ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ اس وقت اگرچہ معلومات کے اعتبار سے سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اور اپنی کوالیفیکیشن اور معلومات کے اعتبار سے آپ محراب و منبر کے بعض اوقات ان وارثین سے زیادہ آگاہ ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں پتہ ہے، لیکن اس کا پتہ ہونا کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے پریکٹیکلی جد و جہد کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ دین ہر ایک کا ہے اور اس کے چوکیداری اور نگرانی اور خدمت کے لیے بھی ہر ایک کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس وقت جو میری اور آپ کی نسل کو درپیش چیلنجز ہیں ان کے لیے آنکھیں بند کر لیں تو الگ بات ہے، ورنہ دو قوتیں ایسی ہیں جو میدان میں اربوں کھربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کر کے سوشل میڈیا کے طوفان کے ذریعے وہ آپ کی میری نسل کو یرغمال کرنا چاہتی ہے۔ اور یہ ہمارے ایریے کی، آپ کے محلے کی، علاقے کی خوشبختی ہے کہ ان کے اس سیلابی طوفانی ریلے کے باوجود آپ کے ہاں یہ معصوم بچوں کے لبوں پر نعرہائے مستانہ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی مسجد کے محراب و منبر کا چوکیدار اللہ کا شکر ہے
وہ سویا ہوا نہیں ہے، جاگ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ اور اسی کو یہ بھی سن لیجئے، بعض ہمارے احباب تنگ دلی کی وجہ سے اس صدائے حق کو سیاسی نعرہ تصور کرتے ہیں، تو مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ سیاسی نعرہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس میں کوئی کسی شخصیت کا نام ہے اور اس شخصیت کے نام کی وجہ سے آپ سیاسی نعرہ سمجھ رہے ہیں تو آپ بتائیں لبیک یا رسول اللہ میں کس کا نام ہے اور تاجدار ختم نبوت میں کس کا نام ہے؟ تو میں بحیثیت چوکیدار اور بحیثیت جتنے میں نے کچھ پڑھا اس کی روشنی میں کہہ رہا ہوں اور فتوے کی صورت میں کہہ رہا ہوں، بحیثیت مفتی کہہ رہا ہوں کہ جو اس نعرے کو سیاسی سمجھتا ہے وہ اور کچھ نہیں ہے تو کم از کم بغیرت ضرور ہے۔ یہ بات یاد ہے۔ میں پھر دہرانا چاہتا ہوں، اس نعرے کو سیاسی نعرہ تاجدار ختم نبوت لکھ کے کسی کو بھیج دیں، آپ فتویٰ لے لیں، میرے مخالف فرقے سے بھی فتویٰ لے لیں کہ کوئی بچہ ہمارے ہاں نعرہ لگاتا ہے جی تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ، یہ نعرہ سیاسی ہے، تو میرے نزدیک وہ بندے کو مستند بغیرت ہی کہہ سکتا ہوں میں کہ جو اس نعرے کو سیاسی سمجھتا ہے۔ ایک بار پھر سن لیجیے، وہ پیر ہے تو بغیرت ہے، مرید ہے تو بغیرت ہے، اور کوئی اگر پولیٹیکل لیڈر ہے سیاسی سماجی جو بھی بلا ہے وہ چوٹی کا بغیرت ہے، اس کا مطلب ہے اسے اس نعرے کی کون سے لفظ سے تکلیف ہے یہ بتا دیں، اس میں کون سا لفظ ہے؟ ایک بچہ کہہ رہا ہے میں حاضر ہوں یا رسول اللہ، آپ کی عزت پر کوئی کتا حملہ کرے گا میں حاضر ہوں، کوئی بھیڑیا آئے گا میں حاضر ہوں، کوئی درندہ آئے گا میں حاضر ہوں، کوئی بیوروکریٹ آئے گا میں حاضر ہوں۔ اس میں میرے پیارے بھائی کون سی سیاسی بات ہے؟ ہاں، اگلے البتہ یہ ہے کہ اس پہ رسپانس دینا چاہیے، اس میں یہ ہے کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا نعرہ ہے تو آپ بھی لگا دیں، میں بھی لگا دوں، تاکہ وہ جو کہتا ہے کہ میرا نعرہ ہے تو آپ اور میں نے یہ ثابت کرنا ہے عزیز بیٹے، حضرت صاحب، مولانا صاحب، مولانا مفتی طارق رضوی صاحب، عارف صاحب، یہ آپ کا نہیں ہے، یہ میرا بھی ہے۔ تو اس میں ہر چیز، اس سے تکلیف کس کو ہوتی ہے یہ زیر ذہن میں رکھیے بھئی، اس سے تکلیف تو ہونی چاہیے قادیانی کو، یہودی کو، عیسائی کو، مسلمان کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے یار؟ مسلمان کو تو تکلیف ہونی نہیں چاہیے، ہونی بھی نہیں چاہیے، ہوتی ہے تو بہرحال وہ میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں مجھے اچھا لگ رہا ہے کیونکہ کچھ چہروں پر میں محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے بار بار یہ کہنا چاہیے، کچھ چہروں کو میں دیکھ لیتا ہوں کیونکہ سارے تو ایک مقصد کے لیے نہیں ہوتے نا، آئے اللہ کے گھر میں ہیں، اللہ آپ کو قدم قدم پر خیرات عطا فرمائے اپنے کرم کی، لیکن سچی بات ہے میں ڈاکٹر ہوں تو میری نظر مریض پہ پڑتی ہے، تو جب مجھے کوئی چہرہ نظر آتا ہے تو مجھے مزہ بڑا آتا ہے یہ کہنے کا کہ جو اس نعرے پہ جلے وہ ہے بغیرت۔ ایک بار ذرا مزہ لے کے پھر کہیں ہے بغیرت ہے، اور اس سے زیادہ مزہ آپ کو تب آئے گا جب آپ کو صبح کل پرسوں کہیں یہ مسجد میں کیا جلسہ تھا، مسجد میں سیاسی جلسہ، تو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں وہ بزرگ ہے یا چھوٹا ہے، آپ کہنا وہ کہہ کے گئے تھے۔ ڈھونڈنے کی ضرورت، ہولی ہولی بولو، لفظوں میں نہیں بتانا، آپ نے پریکٹیکلی بتانا ہے۔ اور بات سنو، ہم نے کبھی نہیں کہا، خیر میں تو ویسے ہی کیونکہ بہت کمزور ترین بندہ ہوں، اس حضور کے غلام نے بھی کبھی نہیں کہا کہ آپ عاشق رسول نہیں ہیں، جس نے سیل کھائے، جس نے گولیاں کھائیں، جس نے 6 مہینے سال جیل کاٹی، وہ بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ نہیں، آپ ہیں، لیکن ثابت کرنا ہے، ثابت۔ اس کی وجہ یہ ہے، مجھے تو خوشی ہو رہی ہے
کہ یہ چھوٹی چھوٹی معصوم کلیاں، کیا بات ہے. اور میں دیکھ رہا تھا ایک دوسرے سے نمبر لے کر بچے آگے بڑھ رہے ہیں نعرے کی صورت میں. تو اس کا مطلب ہے عالمی دنیا کو ہم پیغام دے سکتے ہیں، اگر آئی ایم ایف کے دریوزہ گر اور ورلڈ بینک کے اگر دریوزہ گر چاہتے ہیں کہ یہاں ٹک ٹاکر، فیس بک اور یوٹیوبر ماؤں کی آغوش میں ملالہ جیسے غلیظ کردار پیدا ہوں، تو اللہ کا شکر ہے یہ ختم نبوت کے چوکیدار سیدہ زہرا کی گودیوں میں، نکرانیوں کی گودیوں میں آ چکے ہیں. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ اعزاز سے کم نہیں ہے. کسی اس کی وجہ یہ ہے، یہ ہم نے نہیں کہا پیارے آپ کیوں محسوس کر جاتے ہو چھوٹی چھوٹی باتوں پر، یہ کیا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بھئی آپ کے میرے نبی نے کہا ہے. آپ اس دین کی عظمت کو دیکھیں، آپ سنیں. آپ کے میرے آقا و مولا نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال. حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو اور اچھی خصلت سکھاؤ. آپ کے امام و خطیب صاحب کون ہے؟ میں سلوٹ کرتا ہوں آپ کو، میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں، ان بچوں کے والدین کو سلوٹ کرتا ہوں حضور کے اس فرمان کی روشنی میں. ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال. آپ کے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو اور اچھی خصلت سکھاؤ. چودھری صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، راجہ صاحب، دیوبندی صاحب، نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. یہ تصور اپنے بچوں میں ڈالیے. محراب و منبر کا وارث رکاوٹ نہیں ہے جدید ترقی یافتہ کسی بھی ٹیکنالوجی کی آپ کے ہاں ایجادات میں. کبھی ہم نے یہ تقاضا نہیں کیا ان علماء نے، کبھی یہ نہیں کہتے، لیکن آپ کا کام ہے کہ اس کے آواز اور اس کی صدا، اگر کوئی چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، تو اس کے چیخنے چلانے پر شکر ادا کریں کہ آپ جو اس کو کھلا رہے ہیں وہ حلال کی کمائی ہے آپ کی. ورنہ کسی بندے کے رزق کی بے احتیاطی میں اگر امام کا لنگر بھی شامل ہو جائے تو پھر امام لوگوں کی منشا کے مطابق بولتا ہے. اور یہ اللہ کا شکر ادا کریں. میں ایک جگہ گیا تو وہ مجھے کہنے لگے، وہاں کے چور صاحب کہتے جی ہم نے امام مسجد کو بڑا کہا تھا تو یہ باز ہی نہیں آئے، پھر گرفتار ہو گئے. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ مسجد کی انتظامیہ میں حرام کمانے والا کوئی نہیں ہے. کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ نمازیوں میں کوئی زنا، شراب، رشوت جیسی لعنت سے جڑا ہوا کوئی نہیں ہے. کہتے میں سمجھا نہیں. میں نے کہا جدو حلال کھواؤ گے تے سٹیج تے حضور دی عزت دے معاملے چ میں کہا حلال والا ہی بولے گا. تو جب حرام کا لقمہ آ جائے تو پھر ظاہر ہے اس نے کیا ڈیلیور کرنا ہے، تو یہ اللہ کا شکر ہوتا ہے. تو حب نبیکم کا تصور یہ ہے اپنی نسلوں کو حضور کی محبت ایسے سکھائیں، بتائیں کہ دشمن حیران ہو جائے. ساڑھے کولتے وڈے نہیں سامبے جا رہے تھے، نکے کی کروں نے. یہ کمال ہو. کس کس کو بلائیں گے بھائی؟ یہی تو اس مرد کلندر کی کوالٹی ہے. ہاں اگر کوئی ان کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور شخصیت ہے، ہم ضدی نہیں ہیں، ہمیں بھی آگاہ فرمائے، شکریہ ادا کریں گے. ختم نبوت کا کام سب نے کیا اور بڑا اچھا کیا. دیوبندیوں نے بھی کیا، وہابیوں نے بھی کیا، شیعہ نے بھی کیا، امام نورانی کی قیادت میں کیا، حضرت سید ابو الحسنات قادری کی قیادت میں کیا. سارے لوگ رہے اکٹھے، اچھا کیا، اخلاص کے ساتھ کیا. لیکن مسئلہ حساس ہی رہا اور مشکل ہی رہا، کیونکہ ختم نبوت کا مسئلہ یہ سینسٹیو ہے، حساس ہے. مسئلہ ویسے ہی رہا، مطلب کامیابی ملی، پارلیمنٹ تک آ گئے، قادیانیت کے پرخچے اڑائے. لیکن پتہ نہیں کیا اللہ نے کمال بخشا تھا اس مرد کلندر کو، اس علمی مسئلے کو
اس نے کوئی اس انداز میں پیش کیا فیڈر کی صورت میں کہ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی فیڈر پھینک کر کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت. یہ کمال ہے. تو یہ وہی بات جو مفتی صاحب آپ کو اشارتاً فرما رہے تھے. اصل میں امام رضوی جو تھا وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جانثار صحابہ و اہل بیت کے ان دسترخواں کی اس خیرات کا نام ہے جو اس نے اہل اسلام تک منتقل کیا ہے یہ جذبہ. تو اس وقت جو آپ کو میری نسلوں کو درپیش چیلنجز ہیں وہ دو ہیں. ایک ہیں وہ قوتیں جن پر انویسٹمنٹ ہو چکی ہے, ان کے پاس مکمل انسٹرومنٹس ہیں, ہتھیار ہیں, اسباب ہیں. ایک ہے ملحد, وہ ہمیں خدا سے دور کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کا ہر لمحہ آپ کو میرے نسلوں کو کنفیوز کرنا ہے. اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو خطرناک, وہ ہے قادیانیت, وہ نبی سے دور کرنا چاہ رہے ہیں. اور ان دونوں پر دن رات کام ہو رہا ہے, اور ان کی اتنی پذیرائی ہے عالمی دنیا میں, اتنا اس کی پوزیشن ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. بہت خطرناک ہیں, بہت خطرناک ہیں. یعنی آپ یوں سمجھ لیں آپ کے اس سسٹم میں ملک میں جو بڑے ہیں وہ ان کے دریوزہ گر ہیں. چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. میر پور خاص میں سندھ میں ایک ڈاکٹر نے ڈائریکٹلی گستاخی کی, اس کو پولیس مقابلے میں وہ مارا گیا. اس کے گھر والوں نے اس کے بدبودار لاش کو وصول نہیں کیا, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بغیرت تھا, ہم بھی سمجھاتے رہے یہ ایسا تھا ویسا تھا. لیکن صرف 2 دن گزرے, عالمی دنیا کے وہ کتے باقاعدہ طور پر ایکٹیو ہوئے اور میدان میں آئے. رزلٹ یہ لکھنا کہ آر پی او ڈی پی او معطل کر دیے گئے پولیس مقابلے میں. ایک گستاخ دین کو اس کے پولیس مقابلے کے مارے جانے کی وجہ سے, حتیٰ کہ قبر سے نکالا, اس کو اس کی قبر سے نکال کر اس کو باقاعدہ طور پر اس کی جو کرتے ہیں وہ سب کچھ کیا گیا, وجہ ان کو خوش کرنے کے لیے. اور سندھ کا ایک جاہل غلاظت کے ماحول میں پلا ہوا ایک وزیر اور ساری مشینری اکٹھی ہو کر آر پی او اور ڈی پی او کے خلاف مسلسل ہرزہ سرائی اور میڈیا کو لگا دیا گیا. وجہ کیونکہ عالمی دنیا آپ کے ملک کے معاملے میں بڑی سینسٹیو ہے. ان کو حقوق انسانی, کیونکہ وہ بندہ مارا گیا, لیکن ظاہر ہے حقوق ان کے ہیں جو آپ کے دین پر بھونکیں گے, ان کے حقوق ہیں. ہم ان سے کہتے ہیں کہ آج عالمی دنیا کا یہ تماشا آپ اپنی نظروں سے ملاحظہ کریں, جو اسلام کی توہین کرے, قرآن کی کرے, ناموس رسالت پر ہرزہ سرائی کرے, شارٹ کٹ راستہ ہے مغرب کے پاس اس کو پروٹوکول دینے کا. یہ بند کرو. یہ مارنے والے لوگ نہیں ہیں, ان کے پاس کوئی اسلحہ ہے, ہتھیار ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں مفتی طارق جیسے لوگ نہتے, ان کے تو سوائے ایک چادر ہے جو کندھے پہ رکھنے کے علاوہ باقی کبھی نہیں, چاقو چھری بھی نہیں ہے. یہ مارنے والے لوگ نہیں ہیں. آپ بتائیے, ایک طرف یہ نعرہ پریشان کر رکھا گیا اور دوسری طرف سکول میں جاتا ہوا بچہ فلسطین میں بھون ڈالو, پناہ گزین کیمپوں میں جانے والے کو مار دو, روٹی کھانا لینے کے لیے لائن پہ لگے ہوئے پر فاسفور بمباری کر کے مار دو. ایمن زواری, اسامہ بن لادن, جنرل ابراہیم ہو یا سید حسن نصر اللہ ہو یا محمد اسماعیل ہانیہ ہو, مار دو. کیا ان کے حقوق کیوں نہیں ہیں یار؟ لیکن ظاہر ہے آپ جیسے جیسے ان کے آگے لیٹتے جائیں گے ان کی بولی نہ بولے خدا را, ان کے طرفدار نہ بنے, ورنہ آپ اپنی نسلوں کو اپاہج کر کے ماریں گے. ان میں یہ جذبہ, یہ جرت بھر دیں تاکہ یا آپ کا بیٹا ڈی سی بنے, ڈی پی او بنے, وزیر بنے, جرنل بنے, مشیر بنے, گورنر بنے, یہ جج بنے,
تو یہ پوری جرت کے ساتھ عالمی دنیا کو بتا کے آئیں ہم موم بتی آنٹیوں کی جھولیوں میں نہیں پلے، ہم سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا پاک کی نکرانیوں کی جھولیوں میں پلے ہیں بھائی۔ تو ان دو قوتوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ چودھری ملک نواب خان وڈیرے پڑھے لکھے، آپ کی دنیا تو بدل رہی ہے، بدل چکی ہے تیزی سے۔ آپ کے ایجوکیشن کے سینٹر سکولوں کو پرائیویٹ کر دیا گیا ہے، اور جو پرائیویٹ این جی اوز ہیں وہ اپنی مرضی کا نصاب تھوپنا چاہ رہی ہے۔ سب کچھ لانچ کر دیا گیا، تمہارے ملک میں ٹیچر کو بے عزت کر دیا گیا ہے، استاذ کی رسپیکٹ کو ختم کرنے کی منصوبہ بندی وجود میں آ چکی ہے۔ تو ظاہر ہے اس دور میں آپ کے پاس میرے پاس کیا بچا ہے؟ پہلے سورہ انفال کو نکالا گیا، آیات جہاد کو نکالا گیا، اب اس کے بعد مزید آیات کو، دعاؤں کو اور باقی چیزوں کو نکال کے کہنا کیا چاہتے ہیں ان بچوں کو؟ وہ کہتے ہیں آپ بتاؤ ان کو ہم کیسے بتائیں؟ اب ظاہر اس میں سنی بھی ہے شیعہ بھی ہے، تو ابو بکر پاک کا ذکر کریں گے تو وہ ناراض، علی پاک کا ذکر کریں گے۔ یعنی آپ کیا بتا رہے ہیں اس نسل کو کہ آپ کا ہیرو کون ہے؟ دھوکے باز، جوئے باز، کبوتر باز، پھڈے باز؟ اوے آپ کا ہیرو وہ نہیں ہے، آپ کا ہیرو ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی۔ تو آپ نے تو زہر بویا، آپ تو کہہ رہے ہیں ان کو کیسے بتائیں؟ تو پھر ظاہر ہے یہ بچے پھر جب بڑے بنیں گے تو پھر ان کو کیا پتا ہوگا ہم نے کیا کرنا ہے۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو یہ تصور دو، حب نبیکم وحب آل بیتہ وقراءۃ القرآن۔ تو اس کے لیے ان دونوں دشمنوں کے ساتھ کے خلاف سفارہ ہونے کے لیے بتا دیں کہ توحید کے تصور کو جاننا بھی ضروری ہے اور ختم نبوت کے تصور کو بھی جاننا ضروری ہے، اور صرف لفظوں کی صورت میں نہیں۔ ہمارے ہاں فرقے جماعتیں شروع ہو جاتی ہیں، تیری توحید کمزور ہے، اس کی مضبوط ہے، اس کی کمزور ہے، اس کی مضبوط ہے۔ جس کی بھی توحید جیسی ہے اللہ اس کو مزید مضبوطی عطا فرمائے، لیکن پہلے مجھے دیکھو بحیثیت افسر، میری توحید کیا ہے؟ دیوبندی سنی وہابی شیعہ، میری توحید تو ملاحظہ کریں۔ میری توحید تو یہ ہے کہ آپ کوئی اپنی فائل درست کروانے کے لیے میرے آفس میں آئے، ہوں میں عاشق رسول، ہوں بھی مسلمان، لیکن آپ کو میں نے کہا فائل تو مشکل ہے نہیں ملے گی، پھر جب آپ سے 10-20 ہزار میں نے یہ پیٹ نما دوزخ میں سٹور کیے، پھر فائل بھی مل گئی۔ آپ سے میں نے حرام کی صورت میں، رشوت کی صورت میں حرام کھایا، پھر سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ توحید میری درست کرو، دیوبندیو، سنیو، شیعو، میری توحید مضبوط کرو بحیثیت افیسر، ملک برباد نہ ہو، سسٹم برباد نہ ہو، نظام خراب نہ ہو۔ بھائی حق کھا کے بہن کا عمرے پہ جا رہا ہے، اس کی توحید درست کرو۔ بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے، اس کو سمجھاؤ کہ رزق روزی دینے والا پروردگار ہے، تاکہ وہ اپنے آپ کو محسوس کرے کہ میں اس رب کا بندہ ہوں جس رب نے گندے قطرے سے اشرف المخلوقات بنایا، پھر ماں کے بطن اس ماحول کو میرے لیے جنت نما بنایا، 5 مہینے میری گروتھ کا اماں کے بطن میں اہتمام فرمایا، پھر میں بے سر و سامان اور کمزوری کے عالم میں پیدا ہوا، پھر اللہ نے مجھے چلنے پھرنے بولنے کی قوت عطا فرمائی، اب میں عالم شعور میں اس پر پہنچا ہوں کہ پالنے والا، پیدا کرنے والا وہ پروردگار ہے۔ مجھے اس کو یوں ماننا ہے کہ وہ جو کیڑے کو پتھروں میں بھوکا نہیں مرنے دیتا، اشرف المخلوقات کو کبھی نہیں مرنے دے گا۔ یہ تصور تو مجھے سکھ کو، انگریز کو، ہندو کو سکھانا ہے، وہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ ظاہر ہے ہم اندر سے اور باہر سے، اور قرآن فرما رہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ
اپنے بچوں کو نسلوں کو خدا سے پختہ کر دو، ان کو بتا دو پیدا کرنے والا اللہ ہے، رزق دینے والا پروردگار ہے، عزت کا مالک ذلت کا مالک اللہ۔ پل بھر میں زلزلوں کی صورت میں ارب کھرب پتی کو، اس کے پلازے، اس کی بنگلے، اس کی ہر چیز کو زمین بوس کر کے اللہ وہ ہے جو اس کو بھکاری بنا دے، پروردگار وہ ہے جو اسیر کو وزیر، وزیر کو اسیر بنا دے، اللہ وہ ہے جو حسین و جمیل کو کوجا اور کوجے کو اللہ حسین و جمیل، کمزور کو طاقتور۔ اس لیے آؤ اپنا تعلق پروردگار سے مضبوط کرو، حرام سے بچو، جھوٹ سے بچو، ملاوٹ سے بچو، دھوکے سے بچو، فراڈ سے بچو، کم تولنے سے بچو، تاکہ تمہیں لشکروں کی صورت میں، گروہوں کی صورت میں، جماعتوں کی صورت میں تبلیغ کے لیے لشکر روانہ نہ کرنے پڑے، بلکہ تم اپنا کردار کی خوشبو یوں بانٹو کہ خواجہ غریب نواز داتا علی حجویری بری سرکار کی صورت میں آپ صحراؤں پہاڑوں سے گزرتے جائیں اور جھنڈے محمد کے دین کے بلند ہوتے جائیں۔ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم ان کو دین سکھانے، تبلیغ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اچھا کام ہے، اللہ جن کو توفیق دے رہا ہے اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ میری رسپیکٹ عزت کر رہے ہیں، تو مجھے مسجد میں نہیں دیکھنا ٹوپی خوبصورت ہے، کپڑے خوبصورت ہیں، تسبیح امامہ جبہ خوبصورت ہے۔ میرے رشتہ دار مجھے دیکھ سکتے ہیں کہ میرے بچوں کی شادی میں میرا اسلام کتنا ہے اور میرے والدین کی غمی میں میرا اسلام کتنا ہے، دکان پہ میں کتنا مومن ہوں، کاروبار میں کتنا مومن ہوں۔ مسجد میں مومن کو نہ دیکھو، مسجد تو ہے ہی ظاہر ہے ایسی، مومن کو اس کی خوشی غمی میں دیکھو کہ وہ کتنا مومن ہے۔ بچے کی شادی پہ کنجریاں ناچ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے اوپر سے مومن ہے، اندر سے کنجر ہے۔ خوشی کے موقع پر اگر شراب و کباب کی مستیاں چل رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے اندر سے کنجر ہے، اوپر سے مومن ہے۔ وہاں مومن کو دیکھو، کعبے میں، مسجد میں، روزے پر، عمرے پر نہ، مومن کو ایسے دیکھو کہ کہاں کھڑا ہے۔ جبہ و دستار میں تو سارے مومن ہیں، کردار کیسا ہے لوگوں کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سکھانے والوں کو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ اچھا ہے، لیکن یہ بھی سوچ لیں میرے نبی کے دین کا تصور یہ ہے، آپ کے خوشبو کی، کردار کی خوشبو لوگوں تک جناب معطر کرے، گھر سے نکلے پتہ ہو والدین کے احترام میں کمی نہیں کرتا، لین دین میں کمزور نہیں ہے، جھوٹی گواہی نہیں دیتا، حرام نہیں کھاتا، رشوت نہیں لیتا، کم نہیں تولتا، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں کرتا، رشتہ داری کو توڑنے والا نہیں ہے، جوڑنے والا ہے۔ آپ فرقہ پارٹی جماعت تنظیم رکھو، لیکن مصطفیٰ کے دین کا جھنڈا اوپر رکھو، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ سنی وہابی شیعہ دیوبندی ہندی سندھی بلوچ پٹھان بعد میں گئے، محمد عربی کے دین کا چوکیدار سب سے پہلے گئے۔ یہ جذبہ تو ہونا چاہیے نا کہ توحید کیسی گئے، ہم خدا کو کیسے مانتے گئے۔ جب نماز پڑھنے والے نمازی کی جوتی ساتھ نماز پڑھنے والے حاجی صوفی نمازی سے محفوظ نہیں ہے، مسجد میں آنے والے نمازی کا جوتا مسجد میں آنے والے نمازی سے محفوظ نہیں ہے کہ نہیں؟ گھر کے باہر پڑا ہوا پانی کا کولر مسلمان سے اس کا گلاس محفوظ نہیں ہے، تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اسلام تو ان چیزوں میں آپ ذرا غور فرما لیں کہ ہم کہاں ہیں۔ یہ درست ہو سکتی ہے لیکن کیسے؟ ہمیں گلہ گئے حضرت محترم صوفی الحاج آصف علی زرداری صاحب سے، حضرت پیر محمد نواز شریف مدظ اللہ العالی سے، حضرت صاحبزادہ مخدوم زادہ پیر محمد عمران خان اڈیالوی صاحب سے گلہ ہے
لیکن میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ جو نماز پڑھ کے ملاوٹ کریں، درود پڑھ کے دھوکہ دیں، قرآن پڑھ کے جھوٹی گواہی دیں، فجر کو تہجد پڑھ کے دودھ میں پانی ملائیں، تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ جھوٹ بول کر سودا بیچیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دکان پہ لکھ کے لگا دیا گیا خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے دیانتداری سے نہیں، میں نے دھوکے سے بیچا تھا، میں واپس کیسے کروں؟ تو پھر میں کیسے گلہ کر سکتا ہوں؟ حضرت قبلہ ان بزرگوں سے، اس کا مطلب ہے اس کرسی کا نشہ اپنا ہے، تو جب میں بغیر کرسی کے نشے ہی ہوں تو ان سے کیا تقاضا ہے؟ کیونکہ وہ آسمان سے تو نہیں گرے، میں نے خود کیا، آپ نے خود کیا۔ ان کی گاڑی کے آگے ناچتے بھی رہے، نعرے لگاتے رہے اور کہتے رہے ملک لٹ کے کھا گئے نے، لیکن کیونکہ میرا تعلق ہے پھر ٹھیک ہے، آپ کا تعلق ہے ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ ملک تو لٹا کہ نہیں لٹا، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں نہیں لوٹا۔ حضرت قبلہ پیر محمد شہباز شریف نے بھی نہیں لوٹا، صوفی آصف علی زرداری صاحب الحاج نے بھی نہیں لوٹا، اور حضرت پیر عمران خان اڈیالوی نے بھی نہیں لوٹا، لیکن لٹ گیا۔ آپ کے باپ نے لوٹا یا میرے باپ نے لوٹا؟ بس آپ ان کے آگے ناچے، آپ کا حق ہے، لٹ گیا ہے۔ نعرے لگانے والے سے پوچھیں آپ کے باپ دادا نے لوٹا؟ ان کا بچہ پیدا ہو رہا ہے کھرب پتی ہو کے، آپ کا میرا بیٹا پیدا ہونے والا مقروض پیدا ہو رہا ہے، انہوں نے نہیں لوٹا، آپ نے لوٹا، میں نے لوٹا، دم دم مست کلندر۔ ناراض تو نہیں ہے؟ اگر مولوی یہ بات کرے تو آپ کو غصہ ہوتا ہے، یہ کون، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ سیاست نہیں ہے۔ مولوی ایک شیشے کی طرح آپ کی خدمت میں دکھانا چاہتا ہے، خدا را نسلوں کا تحفظ کریں، آپ ان کو بچائیں، ہم کہاں۔ اور آئے دن ہمیں جو بھی آتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا، ہم نے بچا لیا، ایسا کہ ایک باری ہو نہیں دیو۔ جاگ رہے ہو نا؟ ایک باری ہو نہیں دیو۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ میں سے یہ بات اس کو اچھی نہیں لگے گی جس کا امریکہ کا برطانیہ کا ویزا لگاؤ، اسیہ نے ایک باری کر ہی دیو تاکہ اللہ کرے اسی ایک باری ڈیفالٹ کر کے کو خوددار ہی بن جائیے، ہولی ہولی بولو، کو غیرت مند ہی بن جائیے، ہم عالمی دنیا کو بتانے والے ہی ہوں۔ کیونکہ جو ہمیں ڈیفالٹ ہونے سے بچانے آتا ہے، جب تک قرضہ نہیں ملا تھا آئی ایم ایف سے ہم ان کے پاؤں رگڑے جا رہے تھے، جب مل گیا ہم نے کئی سو نئی گاڑیوں کا آرڈر دے دیا پارلیمانی سیکٹروں کے لیے، سیکٹریوں کے لیے۔ کیا مزاج ہے؟ ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، ایک بیروکریٹ موٹر وے پہ جی ٹی روڈ پہ سفر کرتا ہے تو 50 گاڑیاں آگے پیچھے، ملک اسی کہ ایک باری کرا نہیں دیو۔ میرا خیال ہے تساں محسوس کر جائے، توجہ ہے کہ نہیں؟ ایک باری کرنے ہی دو، کوئی بات نہیں، ہم روکھی سوکھی کھا لیں گے، لیکن اللہ کرے کوئی اس طرح ہم خوددار ہو جائیں تو ہے نہیں کمال والی بات؟ بولو تو صحیح یار، ہم تو دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، ہون تے اگلی دنیا چ ویزے ہی بند ہو رہے ہیں، پاکستانی فلاں فلاں پاسپورٹ کو جو عزت بخشی گئی ہے، لیکن آپ کا غصہ ہوتا ہے، حق بھی ہے، آپ کا غصہ کس پہ ہوتا ہے؟ مولوی پہ۔ سٹیل مل تباہ ہو گئی، یہ ان کا قصور ہے، میرا ابو ممبر والوں نے سٹیل مل کو تباہ کر دیا، پی آئی اے لٹ گیا۔ کنہوں نے لوٹا؟ مولویوں نے۔ کنہوں نے؟ 5000 بچیاں اسلامک یونیورسٹی بھاولپور میں بے آبرو ہوئی، قصور مولوی کا۔ چلتا پھرتا ریلوے کا نظام تباہ ہو گیا، قصور۔ اور ماشاءاللہ پائلٹ نے جہاز اڑایا، پشاور کی بجائے اس نے جا کے کراچی میں اتارا، قصور کس کا ہے؟ ہولی ہولی بولو، پتہ نہیں کی خیال سے بیچارے نے اتھے جا اتارے۔ اب پی آئی اے کا جہاز جو بھی جاتا ہے کینیڈا، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ وہ کہیں گے بابا پیچھے اتارو تو جیڑا بندہ آندا ہے او آ کے یہاں جہاز کی چابیاں بھی لے کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ قصور کس کا ہے؟ بولو تے صحیح۔ ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر کی پوسٹ ہے، 24 سے 27 امیدوار ہیں پاکستان میں، 1.5 کروڑ پلس کی ڈگری ہے۔ اس نظام کو تباہ کس نے کیا؟ بولیے،
ہر دوسرے مہینے خبر آتی ہے پاکستانی 500 پڑھے لکھے نوجوان، 700 200 400 یونان کی بندرگاہ اٹلی کے قریب، افریقہ کے جنگل میں ترکی کا بارڈر کراس کرتے ہوئے 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی پڑھا لکھا جان کی بازی ہار گیا۔ قصور کس کا ہے؟ بولو، مولوی کا ہے کہ نہیں؟ سندھ اسمبلی نے پچھلے 1 سال میں ماشاءاللہ 10 کروڑ کی چائے بسکٹ پی ہے، تو ان کے جرم ہے اور کن کا؟ ناراض ہو گئے ہو؟ ناراض نہیں ہونا، میرے کو اور بھی 5-7 مثالہ ہے نہیں، توجہ ہے کہ نہیں؟ ٹیچر 20 گریڈ کا ٹیچر ہے، دھرنا دے کے بیٹھا ہے، خدا را میری پینشن بچاؤ، میں نے بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ 17 گریڈ کا ایک اسسٹنٹ کمشنر 2 کروڑ کی گاڑی پہ پیاز کا ریٹ چیک کر کے جسے چاہے اٹھا دے، جسے چاہے گرا دے، جسے چاہے بٹھا دے، جسے چاہے مار دے۔ یہ سسٹم کی بربادی کا ذمہ دار بھی مولوی ہے۔ آپ تھوڑا اپنے آپ کو، مولوی اگر آپ کو حالات حاضرہ کے تناظر میں اگر جرت غیرت کے حوالے سے کوئی پیغام دیتا ہے تو ملک صاحب، راجہ صاحب، چوری صاحب، پیارے، محسوس نہ کیا کر، وہ آپ کا درد بانٹ رہا ہے۔ 12,000 15 20 25 ہزار نظر نیاز لینے والے کو سچ بتاؤ، مولوی دیوبندی ہو یا سنی وہابی ہو، کبھی اس کو آپ نے دیکھا ہو کہ چوک میں دھرنا کر رہا ہو میرا نظرانہ زیادہ کرو؟ وہ تو روکی سوکھی کھا رکھا گئے، وہ جو اپنی ڈیوٹی ہے وہ دے رہا ہے، وہ کہتا ہے بس باقی سب کچھ کرو، مصطفیٰ کے دین سے غداری نہ ہونی چاہیے۔ تو قرآن کا فلسفہ یہ کہ آؤ خدا سے جوڑ دیں جھوٹی گواہی کی، اس حوالے سے جھوٹ بولنا، کم تولنا، دھوکہ دینا، رشتوں ناتوں کو توڑنے والے کو بتا دیں خدا کی توحید کو یوں مانے جیسے مصطفیٰ نے کہا گئے، بندے کو پتہ ہو رزق میں اپنی صلاحیت سے نہیں اللہ کی عطا سے کماؤں گا، گلا کھلائے گا، میرے رب نے میرے لیے حلال مقرر کیا گیا، مرنے سے پہلے مل کے رکھے گا، رشوت نہیں بھی لوں گا تو اللہ بھوکا نہیں مارے گا، کم نہیں تولوں گا تو بھوکا نہیں مروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا تو بھوکا نہیں مروں گا۔ جب یہ توحید ہوگی، یہ توحید دیوبندی کی ہو، وہابی سنی جس کی ہو، وہ توحید کو پختہ مضبوط کر کے چلے، اس کو پتہ ہو کہ جھکنا اللہ کو ہے، سجدہ اللہ کو ہے، عبادت اللہ کی ہے، وہ کسی دربار کو سجدہ نہیں کرتا، پیر کو نہیں کرتا، صوفی کو فقیر کو نہیں کرتا، سجدہ اللہ کو ہوتا گئے۔ اسی طرح آج اس ملحد کو آپ مار دیں گے جو آپ کو بعض اوقات ڈرانا دھمکانا چاہتا ہے، کیسے سروائیو کرو گے؟ دنیا کے ساتھ میل جول نہیں رکھو گے تو مارے جاؤ گے۔ غامدی صاحب جیسے لوگوں کو اسی لیے میدان میں اتار کے میڈیا کو پوری سپورٹ دے کے ایسے لوگوں کو کھڑا کیا گیا کہ مولوی تو پاگل ہو گیا ہے، کبھی ہمیں امریکہ سے لڑانا چاہتا ہے، عالمی دنیا سے ٹکر لینا چاہتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے یہ کون ہے، یہ طاقت و قوت کو سمجھتا نہیں ہے، ڈرون کیا سمجھے، تیزی کٹر بم کو کیا سمجھے، امریکہ کی ٹیکنالوجی کو کیا سمجھے، وہ تو 5.5 کروڑ موبائل کمیونیکیشن کے سسٹم کو آج بھی آپ کے اخبارات بتاتے ہیں امریکہ کئی سالوں سے ان کی نگرانی کر رکھا گئے۔ کہاں گئے آپ کی پرائیویسی، کہاں گئے آپ کی جناب والا خود مختاری؟ اس کا مطلب یہ گئے ہم عالمی دنیا کے سامنے کھلونا بن رکھے گئے، جب آپ خفیہ بولتے گئے تب بھی تو وہ دیکھ سن رکھا گئے۔ تو آؤ پھر خفیہ بولنے کی بجائے، گھر میں کانا پھوسی کی بجائے، ایک دوسرے کو کانوں میں کرنے کی بجائے پھر ایسا ماحول پروائیڈ کرو کہ آپ کا بچہ سکول کالج یونیورسٹی چوک چراغے سڑک پر کھڑا ہو کر عالمی برادری کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہے ہم IMF کے دریوزہ کر نہیں ہے، ورلڈ بینک کے دریوزہ کر نہیں ہے، ہمیں پالنے والا پاک پروردگار ہے، ہم کچھ نہیں کریں گے، ہر وہ کام کریں گے جو اللہ نے اپنے محبوب مصطفیٰ کے ذریعے سے ہمیں فرمائے۔ دنیا کو کچھ تو بتانے والے بنے، لیکن ہم کھڑے ہیں، ہم جن کے پاس جاتے گئے وہ بیچارے لنڈے کے انگریز کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے، دنیا سے کٹ جائے، تعلق نہ رکھے،
آپ کو کیا پتا؟ ہم نے کہا تیری بغیرتی کا منصوبہ ختم ہوتا ہے نا. ابھی ماشاءاللہ آئینی ترمیم کے لیے دن رات مارا ماری ہو رہی ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کریں نہ کریں کوئی، لیکن کیا کوئی آئینی ترمیم ان غریبوں کے لیے بھی ہوئی؟ بولیے، کیا اس ترمیم میں یہ بھی ہے کہ جو اس ملک کا ریٹائرڈ بابا باہر کے ملک جا کے بچوں کو شفٹ کر کے اس ملک کا خزانہ لوٹ کے جائے گا، اس کو پینشن نہیں دی جائے گی، یہ بھی ہے اس میں؟ بولیے، کیا اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کے ملک کے آفیسر جس کو بجلی بھی، گیس بھی، تعلیم بھی، صحت بھی، سب کچھ فری ہے، یہاں مزدور کو بھی صحت ملے گی، تعلیم ملے گی، گیس ملے گا، بجلی ملے گی؟ تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کے لیے ہے نا سب کچھ. ہمیں گائے سمجھو، بھینس سمجھو، بکرا سمجھو، چھترا سمجھو، دنیا کو دکھا کے ہمارے نام پہ ان سے گھاس وصول کر کے خود کھانے والوں، اب تم مہربانی کرو، 75-77 سال گزر گئے، ابھی تم مچور نہیں بنے. لیکن ذاکر گئے اپنی بات ہو تو پھر معاملے اور ہیں. ہم کہتے گئے آپ اپنے معاملات پر نظر رکھیں. ہم کو محمد عربی کے دین کی چوکیداری میں گئے، اگلا مرحلہ گئے، نبی کو کیسے ماننا گئے، ختم نبوت کیا گئے، اور جناب والا عقیدہ رسالت کیا گئے. عقیدہ رسالت و ختم نبوت کے لیے بھی آئیں بائیں شائیں نہیں چلے گی، کیونکہ معاملہ بڑا حساس ہے. بندیوں، سنیوں، وہابیوں، شیعوں، یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. ختم نبوت کے لیے بھی اپنی مرضی نہیں چلے گی، مقام رسالت کے لیے بھی اپنی تحقیق نہیں چلے گی. پھر ویسے ماننا پڑے گا جیسے خدا نے کہا گئے، اور 2 لفظوں میں بات کی گئے، مأمور من الرسول حضرت فاتح قادیان تاجدار گولڑا سیدنا پیر مولوی میرے علی پاک نے فرمایا 2 چیزاں دا نا علم ہے. فرمایا پالن والے رب دا پتا ہوئے، سنبھالن والے محمد دا پتا ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ پتا ہو تو پھر کمال ہے نا. اب ظاہر گئے جب بات آئی ختم نبوت کی، عالمی دنیا کا پروگرام یہ ہوتا کہ کنفیوز کرو، نسلوں کو کنفیوز کرو. یہاں مولویوں کے ذریعے، اسکالر کے ذریعے، محققین کے ذریعے اور دانشوروں کے ذریعے اس تعلق کو کمزور کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کئی 100 سالوں سے مغرب جڑا ہوا ہے، وہ تحقیق پر اس نتیجے پر پہنچا گئے. دیوبندیوں کا لباس ٹوپی مدرسہ مسجد الگ، سنیوں کا لباس ٹوپی جبہ دستار مسجد مدرسہ الگ، وہابیوں کا جبہ دستار ٹوپی مسجد مدرسہ الگ، شیعہ کا دستار ٹوپی جبہ مسجد مدرسہ الگ ہے. لیکن پتہ نہیں یہ قوم کیسی ہے، یہ آپس میں مناظرے بھی کرتے ہیں، بحث و تمغیس بھی کرتے ہیں، لڑتے بھی ہیں، لیکن جب ان کے نبی کی بات آتی ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر جان تلی پہ رکھ کے میدان میں ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس تعلق کو کمزور کرو. کیسے کیا جائے گا؟ انہوں نے ایسے بے حیا بدکار گھٹیا لوگ میدان میں اتارے جن کی تحقیق یہ ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے محمد مر چکے ہیں، کوئی کہتا ہے آج کی تاریخ میں محمد سے مانگنا حرام ہے، کوئی کہتا ہے محمد ڈاکیے کی مانند تھے، آئے دین دیا چلے گئے، کوئی کہتا ہے دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، کوئی کہتا ہے وہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں، کوئی کیسی بولی. مقصد یہ ہوتا ہے کنفیوژن پھیلائی جائے. پھر ایسے لوگوں کو حکومتیں بھی پرموٹ کرتی گئے، ایجنڈا عالمی دنیا کا ہوتا گئے، ان کے لیے سرکاری جناب والا پروٹوکول کا بھی اہتمام ہوتا گئے، کیونکہ مشن عالمی ہوتا گئے. ہم کہتے گئے آؤ دیکھو، اگر یہ کہو گے محمد مر چکے معاذ اللہ، تو پھر قادیانی کیڑے کو سپیس ملے گی، دشمن رسول گھس کے آئے گا، وہ یہی کہے گا یہی تو ہم کہتے ہیں جب مر چکے تو نئے کی ضرورت ہے. جب کوئی محقق نام نہاد کہے گا نبی کچھ نہیں کر سکتے، تو قادیانیت کا باشندہ ختم نبوت کا منکر کہے گا یہی تو ہم کہتے گئے کہ از سر نو نئے کی ضرورت ہے. جب
تم کہو گے دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا تو عالمی دنیا کا درندہ کہے گا، اسی لیے تو ہم کہتے گئے نئے کی ضرورت ہے۔ لیکن آؤ ختم نبوت کے تصور کو سمجھو، اپنے بچوں کو یہ باور کراؤ، کائنات عالم میں جتنے رسول آئے علاقے بدلتے رہے، لینگویج لہجہ بدلتا رہا، ایریا بدلتا رہا، قومیں بدلتی رہی، بستی ملک قریے بدلتے رہے، ہر ایک نے آ کے یہی کہا گئے جس کے لیے کائنات بنی گئے آنے والا گئے، جس کے لیے دھرتی سجی گئے آنے والا گئے، جس کے لیے کائنات کو ترتیب دیا جلوہ گر ہونے والا گئے، ہزاروں بزمیں سجی، لاکھوں اجتماع ہوئے، کروڑوں لوگ اکٹھے پیدر پہ ہوتے رہے، اعلان ہوتا رہا آ رہا گئے۔ آگ جس پہ گلزار ہوئی تھی اس نے کہا میں وہ نہیں ہوں، وہ آنے والا گئے۔ جس نے ڈنڈا مار کے چشمہ جاری کیا تھا کہا میں وہ نہیں ہوں، وہ آنے والا گئے۔ جس نے مردوں کو زندہ کیا، اندھوں کو بینا کیا، مریضوں کو شفا یاب کیا، اس نے کہا میں مقصود کائنات نہیں ہوں، وہ آنے والا گئے۔ بس یہی گئے، آج آپ کا حق بنتا گئے چودھری صاحب، راجہ صاحب، نواب صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، انجینئر ڈاکٹر پائلٹ صاحب، ہندی سندھی بلوچ پٹھان صاحب، دیوبندی سنی وہابی شیعہ صاحب، آپ دیکھ سکتے گئے آج کس لشکر سے یہ نعرہ گئے، آج کس ہجوم میں یہ نغمہ گئے، آج کس کارواں میں یہ صدا گئے، جس ماحول میں عالمی داروں کے اشاروں پر نام نہاد محقق کہہ رہا ہو محمد مر چکے، مانگنا حرام ہے، آئے تھے چلے گئے، ختم ہو گیا معاملہ۔ اس دور میں کون گئے جو بزم سجا کے بچوں کا پیٹ کاٹ کے حلال کمائی جمع کر کے مسجد علاقہ ایریا محلہ میں آج کون ہے جس کے گھر میں جلوت خلوت میں مسجد مدرسہ میں گلی چوک میں اس کا نغمہ و نعرہ یہی ہے کہ پے کرے دل ربا بن کے آیا، پے کرے دل ربا بن کے آیا، روگ ارض و سما بن کے آیا، پے کرے دل ربا بن کے آیا، روگ ارض و سما بن کے آیا۔ کبھی گلی سجا کے، کبھی گھر سجا کے، کبھی یہ ماحول بنا کے، مسجد میں چوک میں چراغے میں نعرہ لگا کے جھنڈا اٹھا کے آج بھی کہہ رہا ہے پے کرے دل ربا بن کے آیا، روگ ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اسے نام کوئی دے دے، اسے نام کوئی دے دے، نقش بندی، قادری، رضوی، سنی، دیوبندی، وہابی، کوئی نام دے دے، لیکن ہے کون جو 1400 سال کے بعد میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایسے اجتماعات کو کبھی کبھی ہم غصے میں کہہ دیتے ہیں یہ تو اجتماعی سیاسی ہے، پیارے نہیں سیاسی۔ اگر میں پوری تقریر کے اینڈ میں جا کے یا پہلے کہوں فلاں جگہ پہ مہر لگانا تو آپ مجھے خیر مار دیں، خون معاف ہے، میں یہ کہنے نہیں آیا۔ جہاں آپ کا جی چاہے ٹھپا لگائیں، ساتھ پھریں، جھنڈا اٹھائیں، گاڑی چلائیں، آپ ان کے، میں یہ کہنے نہیں آیا۔ میں یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ اپنے بچے کی تربیت حضور کی محبت میں کر کے
حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، وہ کوئی پارٹی آپ کو دین کا پیغام دے، کھڑے ہو جائیں، کوئی عرض نہیں۔ آپ بتائیں قرآن شریف جلا تھا نا، بولو جلا تھا نا، تو آپ بتائیں جس پارٹی نے بھی قرآن شریف کے جلنے پر احتجاج کیا آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ ختم نبوت میں ترمیم ہونے جا رہی تھی نا، بولیے، تو کرنے والی بھی پارٹی تھی، تو اس کے لیے نکلنے والے بھی پارٹی والے، کوئی اور نکلے تو مجھے اس کے ساتھ لے چلو، میں شکریہ ادا کروں گا، بولیے نا بھائی۔ معاملہ حضور کی ختم نبوت کا ہو، میرے جیسے ہٹے کٹے مولویوں کے ماحول میں، کئی ڈشوں سے منہ مارنے والے کے ماحول میں، دور میں، اگر کوئی معذور ویل چیئر والا بابا روکھی روٹی کھا کے اچار کی ڈلی رکھ کے آ کے فیض آباد کے پل پہ بیٹھ کر پورے کفر کو للکار رہا ہو، کوئی اور ہے تے دسو، میں ساتھ لے چلو۔ ورنہ ہم ایسے نہیں کہیں گے، ہم کہتے ہیں سیاست رکھو، تجارت رکھو، پارٹیاں فرقے جماعتیں رکھو، لیکن وہ کیسا تصور ہے آج کے دور میں؟ مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، مولوی ہے، عالم ہے، جیسے ہی اگلے ملک کا ٹھپا لگا، اس ملک میں دنیا کے تقاضے تو مختلف ہیں، آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں دنیا کس کو پروموٹ کرتی ہے؟ جو دین پر ہرزہ سرائی کرے، اور جب مولوی کرتا ہے تو پھر وہ زیادہ، پیر زیادہ، ان کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں۔ بھئی ہم نے کون سا عالمی دنیا کا جرم کیا ہے؟ ایک جمعے کی تقریر ہو تو اگلے جمعے سے پہلے جو شیئر کرے اس کی بھی آئی ڈی بند ہو جاتی ہے۔ بھئی ہم نے کون سا بندوقیں چلائی ہیں؟ لیکن ان کی پاپولیرٹی کیا ہے؟ پاپولیرٹی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں قرآن غلط لکھا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں چلا کہ تصحیح کر ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ ان پڑھ تھے۔ اگلے ملک کا ٹھپا تو تب لگنا ہے نا کہ جب آپ اونچی جگہ پہ حملہ کریں، اور پھر وہ رجوع کرتے ہوئے موصوف کہہ رہے تھے یہ سب نے ان پڑھ کہا ہے۔ ہم نے کہا ان پڑھ والی بات نہیں، اگلی جو بکواس کی ہے اس پر بات کر۔ تو نے کہا غلط لکھا گیا، قرآن غلط لکھا گیا، نبی تصحیح نہ کر سکے، لکھنے والا کون تھا؟ بولیے، قرآن غلط لکھا گیا تو لکھنے والا کون تھا؟ حضور کا صحابی، بولو۔ تو یہ کس پہ حملہ ہے؟ محبت سے بولیے ذرا، عقل و دانش سے سوچو نا۔ جو کہہ رہا ہے قرآن غلط لکھا گیا، لکھنے والا تو حضور کا تربیت یافتہ تھا، اس کا مطلب ہے معاذ اللہ تربیت پوری نہیں تھی، اس کا مطلب ہے معاذ اللہ کے صحابی دیانتدار نہیں تھا۔ تو پھر جو لوگوں کے خلاف آپ یوں کہتے پھرتے ہیں، آپ ان کو آپ کیا بیس بنا رہے ہیں؟ اور آگے نتیجہ کیا نکال رہے ہیں موصوف؟ صرفی ناوی قیدو کے اصولوں کے خلاف ہے۔ میں نے کہا کس جاہل سے بیٹھ کے تو نے پڑھا ہے کہ صرف نحو کو تو اب قرآن کو اس کے تابع نہ کر؟ کاش تجھے کوئی احمد رضا کے میخانے کا گھونٹ ملا ہوتا تو تو سے کہتا کہ صرف نحو تو ذریعہ ہے قرآن کو سمجھنے کا۔ اب ظاہر گئے ایک طرف یہ کہا جا رہا گئے، ایسا ہوا کوئی کہہ رہا ہے کہ پاک حسین اور بغیرت یزید دونوں کے حوالے سے کہ وہ شہزادے تھے، کوئی قرآن کے حوالے سے کہہ رہا گئے۔ آپ کا حق بنتا گئے، آپ دیکھ لیں اس خرید و فروخت کے ماحول میں، دلالی بروکری کے ماحول میں، آپ کی مسجد کا چوکیدار، محراب و منبر کا وارث آج بھی اتنی قوتوں کے سامنے للکارتے ہوئے کہہ رہا ہے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد وہ قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ اقبال کہتے گئے
حرف اور عرب نے تبدیل نے آیا شرمندہ تعویل نے. اس لیے آج ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہر فرقے جماعت کے لیے ضروری ہے کمزور پوائنٹ نہ چھوڑے, کمزور بات نہ کرے تاکہ قادیانیت کو گھسنے کا موقع نہ ملے. آپ یہ سنتے گئے دیکھتے گئے کون کہتا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے, اور کس محراب منبر سے آج بھی آواز اٹھ رہی ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. کہاں سے آواز اٹھتی ہے نبی کو کل کا نہیں پتا, اور کہاں سے آواز اٹھ رہی ہے مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. ایک طرف سے عالمی دنیا کے وزٹ کرنے کا خواہش مند کہتا ہے محمد کچھ دے سکتے کیا ہے, ان کے پاس کیا تھا. آپ کے محراب و منبر میں سویا نہیں ہے, جاگنے والا امام چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوتا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. یوٹیوبر کہتا ہے حضور کیا دے سکتے ہیں, اور آپ کے محراب و منبر کا چوکیدار کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. یوٹیوبر محقق کہتے ہیں نبی سارے جلوہ گر ہوئے, وہ سارے عظمت رفت والے تھے, لیکن ایسا ہوا ویسا ہوا یہ ہوا وہ ہوا, وہ سارے آئے چلے گئے مر گئے, اب آتے رہے اب حضور آ گئے حضور مر گئے معاذ اللہ. آپ کا امام کہہ رہا ہوتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دے دے, خدا کے لیے دے, ملک کے لیے, قوم کے لیے, اپنی بچوں کے لیے, حضور کی عزت کے لیے, وہ زندہ گئے. ڈاکٹر بے شک کہے کہ مر چکا, قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اب وہ کون سی چیز ہے جس نے اس کو زندگی بخشی ہے؟ کہا اس نے کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب محمد عربی کا کلمہ پڑھا تو مصطفیٰ کا کلمہ زندے کو مردے کو زندگی فراہم کرتا ہے, تو پھر مالک و مختار کا کیا عالم ہوگا. ایک طرف کہتا ہے میری طرح ہے, دوسرا کہہ رہا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. ایک کہتا ہے میرے بابا دادا خاندان کی طرح ہے, دوسرا کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ہے وہ بھی کلمہ پڑھنے والا, ہے آپ کی محراب و منبر کا چوکیدار بھی کلمہ پڑھنے والا. وہ بچوں کے دل میں کیا ڈال رکھا گئے, آئے تھے چلے گئے مر گئے, ایسا ہوا ویسا ہوا. حکومت پروٹوکول دی اس کی مرضی, اس کے کلپ وزیر اعظم سنے ان کی مرضی ہے, لیکن دیکھنا یہ ہوگا کون ہے, کون سا لشکر فرقہ جماعت ہے جس کی آج بھی صدا وہی ہے جو 1400 سال پہلے کی تھی. آپ کا فرقہ جماعت آپ کو مبارک ہو. آپ ٹیلی کریں اپنے مسجد کے امام کا عقیدہ, اپنے خانقاہ کے پیر کا عقیدہ, اپنے بچوں کو ٹیچر پڑھانے والے کا عقیدہ. کس سے مل رہا ہے؟ اکبر کے دسترخوان سے ملتا ہے, انگریز کی ہڈیوں سے ملتا ہے, یورپ کے درندوں سے ملتا ہے, اغیار سے ملتا ہے, دنیا کے بازاری پالتوں سے ملتا ہے. بروکر
والوں سے ملتا گئے یا محمد کے صحابہ سے مل رکھا گئے، دربار مصطفیٰ کا ہو، لشکر نبی کا ہو، جلوہ گری کملی والے کی ہو، صحابی کہتا ہے وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عیب كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ عقیدہ دیوبندی سنی وہابی شیعہ جس کا یہ ہو اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، پتہ تب چلے گا جب آواز آ رہی ہوگی پے کرے دل ربا بن کے آیا، روگے عرض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ اے دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رش کیا، اس کا پایا کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا۔ تو پیارے آپ بتائیے، معاملات ہوتے ہیں، مذاکرات ہوتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، کیا دو گے، کیا لوگے، کیا ڈائریکشن، کیا اشارہ؟ آپ بتائیے، اشاروں کی دنیا میں، دلالی بروکری کی دنیا میں، خرید و فروخت کی دنیا میں، گیو اینڈ ٹیک کی دنیا میں، سینٹ، چیئرمینی، ممبرشپ، مخصوص نشستیں، فیصلہ، گورنری، وزارت کے دور میں، آپ کی میموری میں کوئی ایسا ہو کہ جو آئے فیض آباد کے پل پہ بتی جلا کے بیٹھ جائے، مار دیں گے کہا بسم اللہ، بھون ڈالیں گے بسم اللہ، ختم کر دیں گے بسم اللہ، مطالبہ کیا ہے؟ پلاٹ لوگے؟ نو۔ مدرسے کے لیے فنڈ لوگے؟ نو۔ ان کی روٹی، ان کا پانی، ان کی موومنٹ بند کر دو، کوئی بات نہیں۔ کچھ تے دسو کس لیے آئے ہو؟ بس ایک ہی مطالبہ ہے، جس کتے نے ختم نبوت پہ حملہ کیا ہے اس کو آپ سائٹ پہ کر کے بتا دیں کہ یہ ملک بغیرتوں کا نہیں ہے، محمد عربی کے غلاموں کا ہے۔ تو دسو پھر بتاؤ، مالکاں کنڈ لگن دیتی ہے؟ پھر دیکھا یہ کام بڑی جرت کا، غیرت کا، حمیت کا ہوتا ہے، جس کے کھاتے میں آئے۔ 1974 کو 50 سال ہو چکے، ختم نبوت کے دشمن اپنی پوری قوت طاقت کے ساتھ 50 سال کی انویسٹمنٹ، پیسہ، نیشنلٹی، رشتے سب کچھ دے چکے۔ اب وہ تجربہ کرنا چاہ رہے تھے کہاں پہنچا کام۔ پھر کیا ہوا؟ جیلم کے ایک یوٹیوبر نے یوں داڑھی پہ ہاتھ مار کے کہا نکالو قبروں سے بابے، قبروں سے بابے نکالو۔ اب پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کا کاکا سید حبیب الحق شاہ، امام عظیمت، امیر المجاہدین، امام رضوی کی کرسی کو دھکا لگا کے ان کے قدموں میں بیٹھنے والا علامہ محمد سرور سیفی، بابے رضوی دا کاکا، الشاہ محمود الوری صاحب کا بیٹا، قائد ملت امام الشاہ احمد نورانی کا رفیق، خادم، شاگرد ان کا کاکا ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر الوری، محدث اعظم کے لخت جگر، قائد اہل سنت حاجی فضل کریم صاحب کا کاکا صاحبزادہ حامد رضا، کاکے آ گئے پارلیمنٹ میں۔ وہ کہہ رہے تھے بابیاں نو کڈو، بابے نہیں، بابیاں دے کاکے۔ تو جدو بابیاں دے کاکے پارلیمنٹ پہنچے، اسمبلی میں، اس میں سپریم کورٹ میں پہنچے، وہ مسلسل بولنے والے عیسیٰ فائز صاحب کبھی یہ انگلی منہ میں ڈالیں، کبھی یہ انگلی منہ میں ڈالیں، کبھی ادھر دیکھیں کبھی ادھر دیکھیں، اور یہ شیر بن کے یوں گرج برس رہے تھے کہ محترم فائز عیسیٰ صاحب کو سہارا لینا پڑا مولانا مفتی محمود صاحب کے بیٹے کا،
فضل الرحمان صاحب انہوں چپ کراؤ نہ کیا تیرے پیو کول بھی چپ نہیں کر سکتے اجے تے تسی بابیاں دی کہہ رہے سے کاکے نے تو کاکے جب کھڑے ہوئے تو فائز عیسیٰ صاحب چپ کر کے سنتے رہے ایک صحافی نے شرارت کے مزاج میں یا محبت کے مزاج میں ذوق کے مزاج میں کہا قاضی صاحب کو بول مٹی دیا باویا کچھ تے بول فائز عیسیٰ صاحب فرمانے لگے ہم بولنے کے لیے نہیں بیٹھے سننے کے لیے بیٹھے ہیں ہم وہ جو چپ نہیں کرتے تھے آج چپ کر کے بیٹھے گئے ہم حیران تھے یہ بیرسٹر بھی نہیں ہے یہ کوئی اعلیٰ پائے کے کروڑوں فیس لینے والے وکیل بھی نہیں ہیں یہ کون تھے محراب و منبر کے وارث دین کے چوکیدار تھے اسی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے کھڑے ہوئے تو پھر بازی پلٹ گئی ہوا کیوں ایسا اس لیے ہوا کہ اس دور کے مرد کلندر نے کہا تھا مالک کنڈ نہیں لگن دے یہ ہم نے وہاں دیکھ لیا اس لیے آپ کو مجھے اللہ کا شکر ہے جن کی کتابوں میں باتیں پڑھتے تھے صلاح الدین نور الدین سلطان ٹیپو سلطان محمد بن قاسم طارق بن زیاد اللہ کی قسم ہے انہی خصلتوں کا مالک انہی جرتوں کے مالک ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا امام رضوی یہ جو 2024 میں ہوا ہے یہ جو آپ کے دوست گئے آپ کے قائد گئے آپ کے بھائی گئے جن کا میں نے نام لیا یہ ہے آپ کے میرے بڑوں کی تربیت اب میری اور آپ کی تربیت کا پتہ چلنا ہے ان بچوں سے لیکن اللہ کا شکر ہے آپ کی مسجد کے امام و خطیب جاگتے ہوئے آپ کے محلے دار انتظامیہ کمیٹی جاگتے ہوئے آل محلہ ذوق والے جاگتے ہوئے ایک الحمدللہ روشن دماغ خطیب و امام کے ہوتے ہوئے آپ کی نسل اسی ختم نبوت کے لیے پوری جذبہ جرت غیرت حمیت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے ہم الحمدللہ پریشان نہیں ہیں اللہ کا شکر ہے آنے والا طوفان اٹھے گا تو یہ جان تلی پر رکھ کے بتائیں گے نچن گامن والیاں دے پتر نہیں اساں میلاد منامن والیاں دے پتر ہیں وما علی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھ جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں السلام گلشن وحدت کے پھول اور السلام خدا کے پیارے رسول السلام پر نور سینے والیا اور السلام سونے مدینے والیاں
صدقائیں آل رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ الصلاۃ والسلام۔ تمام ہی اب آپ صفوں میں بیٹھ جائیں تاکہ آپ کو یہیں لنگر دیا جائے گا۔ مہربانی فرمائیں، مسجد کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے آپ صفوں کے اندر تشریف فرماؤ۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پاک پروردگار آج کی اس حسین بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جن بچوں نے، جوانوں نے، بزرگوں کی سرپرستی میں اس بزم کا اہتمام کیا، ان سب کو قدم قدم پر خیر و برکات عطا فرما۔ پیارے اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما، بے اولادوں کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما، بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، جو اپنے مکان سے، چھت سے محروم ہے، اپنے کرم سے ان کو مکان کی صورت میں، اطمینان کی صورت میں یا اللہ کرم کی چھت نصیب فرما۔ جو بیٹیاں بیٹے زیر تعلیم ہیں، زندگی آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ جو اندرون و بیرون ملک بچے، بوڑھے، جوان، بزرگ رزق روزگار کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے رزق حلال کے دروازے کھول دے۔ جو بہنیں بیٹیاں والدین بھائیوں کے گھروں میں بیٹھی ہیں، ان بہنوں بیٹیوں کی رخصتی کے اسباب نصیب فرما۔ جہیز کی لعنت کے خاتمے کے لیے ہمیں پوری جرت، غیرت ایمانی کے ساتھ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ 1 کروڑ سے زائد بچیاں پاکستان میں 35-40 سال کی عمر کو کراس کر چکی ہیں جہیز کی لعنت کی وجہ سے۔ اللہ ہمیں ان فرسودہ لعنتوں کے خاتمے کے لیے باقاعدہ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جو بہنیں بیٹیاں اپنے گھروں میں ہیں، ان کی رخصتی کے اسباب اور اچھے رشتے نصیب فرما۔ جو بہنیں بیٹیاں اپنے گھروں والی ہیں، ان کو جھولیوں کو نرینہ اولاد سے مالا مال فرما۔ پاک پروردگار، جو بچے پڑھے لکھے رزق کی تلاش میں پریشان ہیں، ان کے لیے حلال رزق کے دروازے کھول دے۔ جس عیار و مکار بدبخت نے پاکستان کو لوٹا، ہمارے بچوں کا مستقبل لوٹا، اپنے گماشتوں اور اپنے درندوں کا پیٹ بھرنے کے لیے ملک کے باہر انہوں نے اس ملک کا خزانہ جمع کرایا، اللہ تو ان کو ان کی نسل و سمیت نشان عبرت بنا۔ میرے پاک وطن کو نیک صالح حکمران نصیب فرما۔ یا اللہ، بزدل کمزور حکمرانوں سے نجات عطا فرما، عالمی اشاروں پر چلنے والوں سے نجات عطا فرما، استعماری قوتوں کے ایجنٹوں سے نجات عطا فرما۔ پاک پروردگار، تیری امت، تیرے محبوب کی امت کا رشتہ تیرے نبی سے کمزور کرنے والے نام نہاد محققین، سکالر، جو کبھی مردہ، کبھی بے علم، کبھی ان پڑھ قرار دے کر اس قوم کو، جذبات کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اللہ تو ان کو ہدایت کا نور نصیب فرما۔ پاک پروردگار، ہمیں تیرے پیارے محبوب وجہ تخلیق کائنات کے لیے مر مٹنا نصیب فرما۔ جینا مرنا تیرے محبوب کے نام کرنے کی ہمت عطا فرما۔ تیرے محبوب کے نام پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت ابو بکر کی صداقت کی خیرات دے دے، عمر کی جرت کی خیرات دے دے، عثمان پاک کے حیا کی خیرات دے دے، حیدر کرار کی غیرت کی خیرات دے دے، حسنین کریمین کے حلم اور استقامت کی خیرات دے دے، خالد بن ولید کے جذبہ کی خیرات دے دے، بلال حبشی پاک کے علم عشق کی خیرات دے دے۔ اللہ، ہمیں جو سوئے ہوئے بیدار کر کے تیرے محبوب کے نیک غلام نے، مرد کلندر مجاہد اور امیر عظیمت نے جو کارنامہ انجام دیا، ختم نبوت کو آسان کر کے بچے بڑے ہر ایک کو گھول کے پلا دیا، اس امام رضوی کی تربت کی خیر فرما۔ پاک پروردگار، اس کے ویژن کو، اس کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ، ہمیں حضور کی بارگاہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنے والا سچا پکا مومن بنا۔ مال، دولت، طاقت، قوت سب کچھ نبی کے نام کرنے کی ہمت عطا فرما۔ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے نغموں، لوریوں کو ہمارے امام احمد رضا کے اس نغمہ کے مطابق فرما دے۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں
تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ پاک پروردگار ہمارے انجینئرز کو حضرت عامر چیمہ کا جذبہ دے دے، ہمارے اساتذہ کو نور بخش توکلی و الیاس برنی کا جذبہ دے دے، ہمارے ججز کو ضیاء الامت محمد کرم شاہ، جسٹس شجاعت علی قادری کا جذبہ دے دے، ہمارے وکلاء کو یا اللہ جناب محمد عربی کے غلاموں کا جذبہ دے دے، حضرت غازی ممتاز قادری کے وکیل جسٹس محمد شریف کا جذبہ دے دے، ہمارے ملازمین کو غازی ممتاز کا جذبہ دے دے، ہمارے فارم کوالیفائیڈ کو عامر چیمہ کا جذبہ دے دے، اور ہمارے ائمہ خطبہ کو امام رضوی کا جذبہ دے دے، ہمارے محدثین کو سید ابوالاسناد قادری کا جذبہ دے دے، غزالی زماں و امام احمد رضا و مہر علی پاک کا جذبہ دے دے، ہمارے خانقاہوں سے وابستہ احباب کو حضرت قمر الدین سیالوی اور سید جماعت علی امیر ملت کا جذبہ دے دے۔ یا اللہ ہم سب کی خیر فرما، ہمارے پارلیمنٹیرینز کو امام نورانی کا جذبہ دے دے، ہمارے سینٹ کے ارکان کو علامہ نیازی کا جذبہ دے دے، پاک پروردگار ہمارے حکمرانوں کو ذوالفقار علی بھٹو کا جذبہ دے دے، اور جناب سردار ظفر اللہ خان جمالی کا جذبہ دے دے، آمین بجاہ النبی الاولین۔ اور سائنسدانوں کو حضرت مجاہد اسلام محافظ پاکستان حضرت ڈاکٹر عبد القدیر علیہ الرحمہ کا جذبہ دے دے۔ صلی اللہ علی حبیبہ خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ و قاسم رزقہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔